بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور دوسری جلد دوم، اس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں کتاب المغازی سے۔ غزوات یا مغازی کی کتاب، جو جلد اول ہے اس کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب کا ذکر کیا تھا، جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بھی آپ کے احوال ہی ہیں۔ اب کیا کیا گیا ہے، یہ جو دو جلدیں ہیں تو مناقب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ جو پہلی جلد ہے جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال ہیں جن کا تعلق ہجرت سے پہلے ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جو واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ ما قبل الہجرت اور ما بعد الہجرت یہ ٹائٹل بھی دے دیتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بات اس لیے کر دی ہے، آگے کچھ باتیں ابھی میں کروں گا آغاز سے پہلے، کیونکہ جب میں نے کتاب پڑھی اور اس وقت بھی یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی، یا ہو سکتا ہے میں نے دیکھی ہو، بہرحال میرے ذہن سے جو ہے نا وہ فراموش ہو گئی ہو، نکل گئی ہو۔ جب میں پڑھانے لگا تو سلیبس دیکھا تو لکھا ہوا تھا دوسرا سال ہے، اس میں ما بعد الہجرہ الی فلاں۔ اب میں پریشان ہو گیا، میں نے جب فہرست دیکھی تو اس میں کوئی ما قبل الہجرت ما بعد الہجرت کا کنسیپٹ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی اصطلاح یہ استعمال نہیں کی گئی۔ تو میں ڈھونڈتا رہا، میں نے کہا یار، پہلے تو میں نے کہا یہ کس نے جو ہے نا فہرست بنائی ہے، پتہ نہیں کیا کر دی ہے، ادھر ہے ہی نہیں۔ اور بعد میں جب میں پڑھانے لگا اور میں نے شروعات دیکھیں تو انہوں نے پھر وضاحت کی کہ جو ما بعد الہجرت ہے وہ کتاب المغازی سے جو ہے نا وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ چاہے جائے کہ وہ یہ کہیں کہ جلد اول جلد دوم، اگرچہ ہمارے جو مدارس ہیں ان میں یہ کتابیں جو رائج ہیں ان میں یہ دو جلدوں میں کتابیں جو ہیں نا وہ پائی جاتی ہیں جو درسی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے بلکہ ما بعد الہجرت اور ما قبل الہجرت جو ہے نا یہ کہہ دیا ہے۔ تو یہاں سے مطلب یہ ہے کہ مناقب ہی چل رہا ہے، لیکن ہجرت کے بعد والے جو واقعات ہیں وہ یہاں سے بیان کیے جائیں گے۔ اب مغازی یا غزوات کے کتاب جو ہے نا، یا غزوات کے جو مسائل ہیں یہاں پہ وہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں غزوات سے مراد وہ واقعات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہے نا وہ شریک ہوئے ہوں، یا آپ ہوئے ہوں تو ان کو اصطلاحی طور پہ جو ہے نا وہ غزوات کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ قدر توسع سے کام لیا گیا ہے اور وسیع معنی جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ یہ نمبر 1 حاشیہ میں لکھ رہے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، کیونکہ حاشیے میں بہت ہی جو اہم باتیں ہیں انہوں نے وضاحت کے لیے جو وضاحت طلب ہوتی ہیں، بہت ہی اہم باتیں وہ ادھر مینشن کی ہوئی ہیں۔ یہ نمبر 1 حاشیہ کہتے ہیں والمغازی جمع مغزہ مغزن، یہ مغزہ کی جمع ہے مصدر و غزا، غزا کا یہ مصدر ہے، کل غزوی یہ لفظی معنی، واصل الغزوی القصد، غزوہ کا اصل معنی ہے ارادہ کرنا، مغز الکلامی مقصدہ، اور مغز الکلام کا مقصد ہوتا ہے کلام کا مقصد۔ اب آگے کہہ رہے ہیں والمراد بالمغازی، کہ یہاں پہ جو کتاب المغازی کا ٹائٹل امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہاں پہ مغازی سے مراد والمراد بالمغازی ہونا ما وقع من قصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفار بنفسہ او بجیش من قبلہ، یعنی وہ واقعات مراد ہیں ما وقع من قصد النبی الکفار، جن میں اللہ کے نبی نے کفار کا قصد کیا، اور بنفسی بذات خود، او بجیش من قبلہ، یا آپ کی طرف سے جو لشکر ہے وہ کفار کی طرف بھیجا گیا اور اس میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ مطلب یہاں پہ مغازی کا جو معنی مراد لیا گیا ہے، یہ جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہے۔ وقصدہم، اور آگے وضاحت کر رہے ہیں، اعم من یکون الی بلادہم او الی الاماکن التی دخلوها حتی
مثل احد والخندق، کہتے ہیں اور وقصدہم، اور ان کا جو قصد کرنا ہے یہ عام ہے، من ان یکون الی بلادہم، کہ ان کے علاقوں کی طرف قصد ہو، یا ان جگہوں کی طرف جہاں پہ وہ کفار داخل ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کے علاقوں میں وہ لشکر بھیجے گئے، یا کفار جہاں پہ آئے وہاں پہ اللہ کے نبی کی طرف سے لشکر گئے، یا پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی بذات خود گئے یا آپ نے لشکر بھیجے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے کتاب المغازی میں آپ کو جو ہے نا وہ سرایا بھی آ جائیں گے، اس میں بعد ان کا ذکر ہے، اور جو غزوات ہیں بڑے بڑے ان کا جو ہے نا وہ ذکر ہے، اور سارے ایسے نہیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ شریک ہوئے ہوں، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ بھیجا، اللہ کے نبی نے بھیجا اور وہ گئے۔ تو یہ تھا مغازی، کتاب المغازی کے حوالے سے کہ مغازی کا دائرہ کار جو ہے وہ کیا ہے۔ باب غزوۃ العشیرۃ یا بالعشیرۃ، غزوہ عشیرہ یا عشیرہ کا بیان۔ ابن اسحاق نے کہا اول ما غزا النبی، پہلا وہ غزوہ جو اللہ کے نبی نے کیا، الابواء، وہ ابوا تھا، ثم ابوا تو پھر بوات ہے، ثم العشیرہ تو پھر عشیرہ ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اگرچہ جو مین جو غزوہ ہے، جو مین جو واقعہ ہے وہ بدر کا ہے، جیسا کہ آگے متصل ساتھ ہی آ رہا ہے، لیکن بدر سے جو متعلقہ جو پہلے 2-3 واقعات ہیں تو ان کی طرف اشارہ کر دیا، ان کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی، آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ، کہ غزوہ بدر جو ہے نا جب وہ پیش آیا تو اس سے پہلے کے حالات جو ہے نا وہ کیا تھے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ روانہ ہوا تھا مکہ سے، اور اس نے شام جانا تھا، تو جب وہ جا رہا تھا مدینہ کے پاس سے گزر کے جانا تھا، تو جاتے ہوئے بھی اس کا تعاقب کیا گیا، اور واپسی پر بھی اس کا جو ہے نا وہ تعاقب کیا گیا، اور واپسی پر وہ جب وہ نکل گیا، اور جو لوگ تعاقب کرنے کے لیے گئے تھے وہ قافلہ جب وہ نکل گیا، تو پھر ان مطلب لوگوں کی جو لڑائی ہے وہ بدر میں مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوئی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اب جب پہلے اس کا تعاقب کرنے کے لیے گئے تو 2-3 مطلب مقامات ہیں وہاں پہ گئے، تو ان کا ذکر جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں امام بخاری۔ ابن اسحاق نے کہا اول ما غزا النبی الابواء، ابوا ہے، ثم ابوا تو پھر بوات ہے، ثم العشیرہ تو پھر عشیرہ ہے۔ اور ابوا جو ہے یہ کیا ہے، یہ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جناب ابوا جو ہے نا یہ ایک بستی ہے، ابوا، اور یہ جو بوات ہے یہ پہاڑ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے، اور عشیرہ جو ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا ایک بستی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے نا وہاں پہ گئے تھے، اور ابوا میں جب گئے تو وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ صلح کر کے اس طرف گئے نا، مین مقصد جو ہے وہ یہی تھا، یہ جو قافلہ تھا اس کو پکڑنا مقصد تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ گئے وہ تو قافلہ جو ہے نا وہ نکل گیا، تو آپ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ صلح وغیرہ کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں پہ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بدر سے پہلے جو ہے نا، صرف کویسچن نہیں بلکہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آیا بدر سے پہلے یہ دروازہ کس نے کھول دیا؟ بھی بند کر دیں مہربانی۔ اچھا، ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آیا بدر سے پہلے صرف یہی 2-3 جو ہے نا یہ واقعات پیش آئے تھے، یا کہ کچھ اور بھی؟ تو یہ مطلب نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ 2-3 ذکر کر کے کہ بدر سے پہلے یہی واقعات جو ہے نا وہ پیش آئے تھے، اگرچہ یہ چیز ذہن میں آتی ہے، بلکہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں وہ پیش آئے، لیکن ان کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کیا۔ مثلا سریہ سیف البحر کا ذکر آتا ہے، آپ پڑھ لیں، اس جو ہے نا تاریخ کی کتابیں آپ پڑھ لیں، اس میں آپ کو ملے گا۔ سریہ رابغ کا ذکر آتا ہے، سریہ خرار کا آتا ہے، پھر لکھا ہوا ہے نا، ترتیب لکھی ہوئی ہے چند غزوات کے بدر سے پہلے، پھر غزوہ ابوا یا ودان ہے، یہی ابوا، اس کو ودان بھی کہتے ہیں، پھر غزوہ
بوات ہے، پھر غزوہ صفوان ہے، پھر غزوہ عشیرہ ہے، پھر سریہ نخلہ ہے، یہ سارے واقعات جو ہے نا وہ پیش آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ غزوہ بدر جو ہے نا وہ پیش آیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ جو چیز لگ رہی ہے، یا تو چونکہ وہ جو غزوات ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کے یہ سرایا ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ تک جو واقعات پہنچے اور جن سندوں کو یا سند کے جس معیار کو مد نظر رکھا اس پر وہ نہیں پورے اترتے تھے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا، اور یا پھر یہ کہ چونکہ وہ مائنر انسیڈنٹس، چھوٹے چھوٹے وہ واقعات ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، تو اس لیے پھر ان کا ذکر جو ہے نا وہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کا ذکر کیا، اور غزوہ بدر سے پہلے یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا یہ 2-3 کا، یہ چونکہ غزوہ بدر سے متصل ہیں اور متعلق ہیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اور ابن اسحاق کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا اول ما غزا النبی الابوا ثم بوات ثم العشیرۃ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں پڑھیں۔ ابو اسحاق سے مروی ہے، اس نے کہا کنت الی جنبی زید بن ارقم، میں زید بن ارقم کے پہلو میں تھا، ان سے کہا گیا کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ، اللہ کے نبی نے کتنے غزوات کیے؟ تو انہوں نے کہا 19 کیے۔ کیلا کہا گیا کم غزوت انت معه، آپ نے کتنے غزوات کیے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا 17۔ قلت، میں نے کہا فأیہم کانت اولا، ان میں سے پہلا جو ہے نا وہ کون سا تھا؟ تو انہوں نے کہا العشیر او الاسیرۃ، پہلا جو ہے وہ عشیرو تھا یا العشیرہ او الاسیرہ تھا، عشیرہ یا اسیرہ تھا۔ فذکرت لقتادہ، میں نے قتادہ سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے کہا العشیرہ عشیرہ تھا۔ اب اس میں 2-3 جو باتیں قابل وضاحت ہیں۔ یہ نمبر جو ہے نا کیا کہتے ہیں 19 کے اوپر نمبر 4 لکھا ہوا، حاشیہ لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ آتا ہے کہ 19 غزوات ہیں، لیکن یہ جو تعداد ہے مختلف جگہوں پہ مختلف بیان کی گئی ہے۔ یہ نمبر 4 آپ حاشیہ دیکھیں، کہتے ہیں ابو یعلا کے لیے ولی ابی یعلا بسند صحیح عن جابر انہ غزا 21 غزوۃ، آپ نے 21 غزوے کیے۔ ادھر کتنے ہیں؟ 19 ہیں، اچھا 21 ہے، 2 بڑھ گئے۔ فلالہ زید بن ارقم خافی علیہ منہا سنتان، شاید زید سے 2 مخفی رہ گئے ہوں۔ ولی عبد الرزاق عن ابن المسیب 24، اور عبد الرزاق نے بیان کیے ہیں کہ 24۔ وتوسع ابن سعد فعد المغازی التی خرج فیہا بنفسی 27، اور ابن سعد نے جو ہے نا وہ 27 غزوات جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ 27 آ گئے ہیں، ایک جگہ پہ کتنے آ گئے ہیں؟ 24 آ گئے ہیں، ایک جگہ پہ کتنے آ گئے ہیں؟ 21 آ گئے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اس میں جو ہے نا وہ تطبیق دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قال فی، پڑھا ہے نا آپ نے؟ اب ایک کل پرسی ہم نے اصول فقہ میں نہیں پڑھا، اصول فقہ میں بتایا تھا نا آپ کو میں نے کہ اگر 2 کوئی واقعات ہیں، کوئی نصوص ہیں، کوئی یا کوئی آثار ہیں، ان میں بظاہر اختلاف ہو تو کیسے حل کرتے ہیں؟ آپ کو بتایا نہیں تھا؟ علامہ ابن حجر نے یہ ترتیب بیان کی ہے اور الوجیز والے نے جو ہے نا وہ فلاں ترتیب بیان کی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس کو لینا، یاد آئی ہے؟ تو یہ وہی ہے نا تطبیق۔ کہتے ہیں وہ منشأ الاختلافی، اختلاف کا جو منشأ ہے وہ یہ ہے کہ ان بعض الرواۃ ترک البعض او لم یضبط الکل، یا تو بعض راویوں نے کچھ ترک کر دیا یا پھر سارا جو ہے نا اس کو ضبط نہیں کیا، بل اخبر بما علم، بلکہ خبر دے دی جو اس کو پتہ تھا۔ یعنی ہر راوی نے اپنے لحاظ سے، کسی نے 19 کا ذکر کیا، کسی نے جو ہے نا وہ 21 کا، کسی نے 24 کا، کسی نے 27 کا۔ او منشأ انه ادخل بعض فی بعض لمناسبۃ بینہما، یا پھر اختلاف کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ بعض ادخل بعضها فی بعضیا، یعنی بعض راویوں نے بعض کو بعض میں داخل کر دیا، لمناسبۃ بینہما، مناسبت کی وجہ سے ایسے کیا کہ بعض راویوں نے بعض واقعات کو بعض کے اندر جو ہے نا وہ داخل کر کے اس کی تعداد کو کم کر دیا۔ مثلا ایک طرف گئے تو وہاں پہ چونکہ ایک ہی دفعہ گئے تھے اور ایک بڑا واقعہ پیش ہے، اس کے ضمن میں چھوٹا واقعہ پیش ہے، بعض نے اس کو الگ الگ بیان کر کے 2، اور بعض نے اس کو ایک ہی بیان کیا، اور جو
چھوٹا واقعہ اس کو بڑے کے اندر ہی اس کو شمار کر لیا. تو اس سے تعداد جو ہے نا آگے مثال دے رہے ہیں جیسے کہ طائف و حنین، جیسے کہ طائف اور حنین کا واقعہ ہے. واقعہ احزاب و بنی قریظہ، بنو قریظہ اور غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، یہ متصل ہیں. اور ایک وواقع المقاتلۃ فی 9 منہا مال کفاری، کہتے ہیں 9 میں لڑائی ہوئی تھی. اگرچہ اتنے زیادہ غزوات ہیں، 19 مانے، 21 مانے، 24 مانے یا 27 مانے، جو لڑائی کتنے میں ہوئی تھی؟ 9 میں. وہ کون کون سے ہیں؟ بدرین و احدن، یا بدر و احد و احزاب و بدرین کر لیں، آگے بنی قریظہ لکھا. بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، بنی قریظہ ہے، بنی مستلق ہے، خیبر ہے، فتح مکہ، حنین اور طائف ہے. آگے ان کی تفصیل جو ہے نا وہ ساری آ جائے گی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ تعداد کے حوالے سے یہ 30 عشرہ کے حوالے سے تفصیل جو ہے نا یہ لکھی ہوئی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک اور انہوں نے آگے چل کے یہ قلت فایہم کانت اولا، تو ایہم، ہم والی ضمیر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو ایہا ہونا چاہیے تھا اور یا ایتہن ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بات بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا درست وہ کون سا ہے. اب نیچے حاشیہ نہیں مجھے مل رہا، یہ کتاب آپ نے مجھے پتہ نہیں کون سی دے دی ہے اس میں. بہرحال انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے ولی ترمذی فایتہن، یعنی ترمذی یہ ہے، ترمذی میں ہے ایتہن کا جو لفظ ہے، تو فایہم نہیں. اچھا ہم ضمیر ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہن یا ہا ضمیر لوٹنی چاہیے. مؤنث کی ضمیر ہے نا، مؤنث کی لوٹنی چاہیے، مذکر کی ضمیر ٹھیک نہیں ہے. چلیں اور یہ جو ہے نا اشیر کہنا ہے یا اسیرا کہنا ہے یا اشیرہ کہنا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے حاشیہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اشیرہ کہنا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے وہذا فذکرت لقتادہ فقال الاشیرہ وہذا هو الصواب والے اتفق اہل السیر، اہل سیر اسی پر متفق ہے. قضا فی التوشیح قال فی الخیر الجاری واختلفوا فی اول الغزوات. قال محمد بن اسحاق وجماعۃ اولها غزوة ابواس ثم ابواس ثم اشیرہ وقیل اولها اشیرہ والاول ارجع عند. بعض نے کہا پہلا اشیرہ، پہلا غزوہ جس میں اللہ کے نبی گئے تھے وہ اشیرہ تھا تو وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، ابوات میں بھی گئے تھے، پھر اشیرہ جو ہے نا یہ پیش آیا تھا. یعنی پہلے یہ نہیں ہے، پہلے بلکہ ایک دو اور ہیں، اس میں اللہ کے نبی گئے تھے ساتھ ہی. چلیں اللہ کے نبی گئے ہوں یا بالفرض نہ بھی گئے ہوں، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ مغازی کا جو مطلب وسیع ہے، اللہ کے نبی نے فرض کیا بھیجا تھا، بدر کے حوالے سے بھیجا تھا نا، یہ بدر والا واقعہ یعنی وہ جو قافلہ تھا اس کے لیے بھیجا تھا نا، اس سے متعلقہ جو لوگ گئے تھے. ہاں جی. باب ذکر النبی من یقتل ببدر، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا ان لوگوں کا جو قتل کیے جائیں گے بدر میں. اب غزوہ بدر سے متعلقہ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئیں گے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جو سارا واقعہ ہے اس سے جو ضمنی جو واقعات ہیں یا جزیات ہیں ان کو سیپریٹ مختلف ابواب کی شکل میں بیان کر دی ہے. اب جیسے یہاں پہ یہ باب قائم کیا باب ذکر نبی، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا، من یقتل ببدر جو بدر میں قتل کیے جائیں گے، یعنی مقتولین کے حوالے سے جو احادیث ہیں بدر کے مقتولین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ لے کر آ گئے. اگلا جو باب ہے وہ کیا کہتے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ آگے ابواب میں لے کر آئیں گے. پھر آگے غزوہ بدر میں کتنے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے اس حوالے سے جو ابواب ہیں وہ لے کر امام بخاری باب جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. تو اس طرح ایسا نہیں کہ امام بخاری نے کہ ایک باب قائم کیا باب قصۃ غزوۃ بدر یا باب واقعات غزوۃ بدر یا باب غزوۃ بدر، اتنا کہہ کر وہ ساری احادیث نیچے لے آئیں. ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں مختلف ابواب کے اندر غزوہ بدر کو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. چلیں یہ میرے خیال 15 16 17 جو ہے نا اس اتنے قریب ہیں اس کے جو ابواب ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قائم کیے ہیں. پڑھیں جی. سعد بن معاذ سے جو ہے نا یہ مروی ہے انہ قالا، انہوں نے کہا کانا صدیقا لامیہ ابن خلف، وہ امیہ کے دوست تھے. وکانا امیہ تو اذا مر بالمدینہ تھی، اور امیہ جب مدینہ سے گزرتا نظر علی سعد، سعد کے پاس وہ ٹھہرتا تھا. نظر علی کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، پڑاؤ کرنا.
ٹھہرنا کسی کے پاس. قافلہ گیا کہیں پہ راستے میں اتر گیا تو نازل علیہ کہتے ہیں. وکان سعد اذا مر بمکہ، اور سعد جب مکہ سے گزرتے نازل علی امیہ تو امیہ کے پاس وہ ٹھہرتے. فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ انطلق سعد معتمرا، سعد گئے اس حال میں کہ وہ عمرہ کرنے والے تھے. مطلب یہ کہ جب آپ نے ہجرت کی نا، آپ مکہ سے مدینہ آ گئے. فنازل علی امیہ بمکہ تھا، تو امیہ کے ہاں وہ ٹھہرے مکہ میں. فقال علی امیہ تھا، انہوں نے امیہ سے کہا انظر لی ساعۃ خلوۃ، میرے لیے خلوت کی گھڑی، تنہائی کا کوئی لمحہ دیکھو، لعلی ان اطوف بالبیت، تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں. مطلب یہ کہ جدوں بیت اللہ میں جس وقت کوئی نہ ہو، بیت اللہ ویلا ہے، مجھے بتا دو کسی بچے کو بھیج کے یا جیسے بھی ہے، تاکہ میں جاؤں لوگوں سے اوائڈ کرتے ہوئے کہ لوگوں کو پتہ ہے جناب یہاں کے لوگ وہاں ہمارے پاس ہیں اور وہ مخالف ہیں، تاکہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے. فخرج بھی قریبا من نصف النہار، تو وہ جو وہ اس کو لے کر امیہ نکلا قریبا من نصف النہار، آدھے دن کے قریب. فلاقیہما ابو جہل، ان دونوں کو ابو جہل مل گئے. اس نے کہا یا ابا صفوان من ھذا معک، اے ابو صفوان یہ کیا ہے؟ کنیت ہے امیہ بن خلف کے نیچے لکھا ہوا ہے کنیت امیہ بن خلف. اے ابو سفیان اے ابو صفوان، یا دوسرے لفظوں میں او امیہ، من ھذا معک، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا سعد، یہ سعد ہے. ابو جہل نے اسے کہا الا اراک، کیا میں تجھے دیکھتا نہیں ہوں؟ تطوف بے مکہ آمنا وقد آویتم السبات، کہ تم مکہ میں پرامن طواف کر رہا ہے جب کہ تم لوگوں نے بے دین لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹھکانہ دیا، جگہ دی ہے. آوا یوبی ایوا کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا. السبات سابی کی جمع ہے، سابی نمبر 6 یہ لکھا ہوا ہے. السابی من ينتقل من دین الی دین، جو ایک دین سے دوسرے دین میں ٹرانسفر ہو جائے اس کو سابی کہتے تھے عرب والے. وزعمتم، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ انکم تنصرونہم، کہ تم ان کی مدد کر رہے ہو، وتعینونہم، تم ان کی اعانت کر رہے ہو. اما واللہ لولا انک ما ابی صفوان ما رجعت الی اہلک سالما، بخدا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تو ابو صفوان کے ساتھ ہے، ما رجعت الی اہلک، تو نہ لوٹتا اپنے گھر والوں کی طرف سالما، صحیح سلامت. فقال له سعد، سعد نے کہا ورفع صوته علیہ، اور اس نے اپنی آواز اس پر بلند کی. اما واللہ بخدا لئن منعتنی ھذا، اگر تو مجھے اس سے روکے گا، لامنعنک ما ہوا اشد علیک منہ، تو میں ضرور بھی ضرور تجھے روکوں گا ما اس سے ہوا اشد علیک، جو زیادہ گراں ہوگا آپ پر، تو تجھ پر، منہ اس سے بڑھ کے، یعنی طریقوں کا یا طریقہ کا علی اہل المدینہ، اہل مدینہ پر جو تیرا راستہ ہے. مطلب یہ ہے کہ تو اگر یہاں پہ مجھے روک رہا ہے یا روکتا ہے تو پھر ہم تمہیں مدینے والے راستے سے گزرنے نہیں دیں گے، ہمارے علاقے سے گزر کے جانے اسی تے تہاڈا راہ بند کر دیں گے. پھر امیہ نے کہا اس کو لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم سید اہل الوادی، اپنی آواز مت بلند کر اے سعد علی ابی الحکم، ابو الحکم پہ، سید اہل الوادی، اہل وادی، وادی والوں یا مکہ والوں کا یہ سردار ہے. انہوں نے کہا بڑا بندہ یار ذرا ہولی بول، تو اونچی جو بولنے لگ پے. سعد نے کہا دانا انکا یا امیہ، اے امیہ دانا انکا، ہمیں چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جا، سائڈ پہ ہو جا، ہمیں چھوڑ دے اپنے آپ سے اے امیہ. مطلب یہ کہ تو سائڈ تو ہو جا یار، تو بھی نہ گال کر، کوئی مسئلہ نہیں، نہ میری سائڈ لے تو. فواللہ، اللہ کی قسم، لقد سمعت رسول اللہ یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے انہم قاتلوک، کہ وہ تجھے قتل کرنے والے ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہ تجھے مار دیں گے، ٹھیک ہے، تم بھی نہیں بچتے ہو. اس نے کہا بمکہ، تو مکہ میں. قال، اس نے کہا، معاذ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. ففاض علی ذالک امیہ تو فاضان شدیدا، اس وجہ سے امیہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گیا. فلما رجع امیہ الی اہلہ، جب امیہ لوٹا اپنے گھر والوں کی طرف، اس نے کہا یا ام صفوان، اے ام صفوان، الم ترئی ما قال علی سعد، کیا تو نے نہیں دیکھا ما قال علی سعد، جو سعد نے میرے لیے بات کی ہے، کیا تو نے وہ بات نہیں سنی؟ اس نے کہا وما قال لک، اس نے کیا کہا تجھ سے؟ اس نے کہا، امیہ نے کہا زعم، اس کا خیال یہ کہ ان محمد اخبرہم، محمد نے ان کو خبر دی ہے کہ انہم قاتلی، وہ مجھے مارنے والے ہیں. فقلت لہ بمکہ، میں نے اس سے کہا مکہ میں. اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. امیہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا اخرج من مکہ تھا، میں مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں.
فلما کان یوم بدر، جب بدر کا دن ہوا، استنفر ابو جہل الناس، ابو جہل نے لوگوں کو نکلنے کا کہا۔ استنفر کا معنی ہوتا ہے نکلنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا ادرکوا ایرکم، تم اپنے قافلے کو پاؤ۔ فکریہ امیہ ان یخرج، تو امیہ نے ناپسند کیا کہ وہ نکلے۔ فاتا ابو جہل، ابو جہل اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا یا ابا صفوان انا کا متا یرا کا، بے شک تو جب لوگ تجھے متا یرا کا الناس، لوگ تجھے دیکھیں گے قد تخلفتا، کہ تحقیق تو پیچھے رہ گیا، وانت سید اہل الوادی، اور تو وادی والوں کا سردار ہے، مکہ والوں کا سردار ہے، تخلفوا معک، وہ بھی تیرے ساتھ پیچھے رہیں گے۔ لوگ کہیں گے بڑا بندہ نہیں نکلے جناب، تسی بھی نہیں نکلنا ہے گا۔ فلم یزل بہ ابو جہل، ابو جہل ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، یعنی اصرار کرتا رہا، تا قال، یہاں تک کہ امیہ نے کہا اموا از غلبتنی، جب تو مجھ پر غالب ہی آ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میری جان نہیں چھڑتا پہ، تو روڑا ہی پایا کہ نکل 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 چل۔ فواللہ لا اشترین اجود بعیر بمکہ، میں مکہ میں سب سے جو عمدہ اونٹ ہے وہ خریدوں گا۔ ثم قال امیہ تو یا ام صفوان، پھر امیہ نے کہا اے ام صفوان جہزینی، میرا سامان جو ہے نا وہ تیار کر۔ فقالت لہو، تو اس نے اس سے کہا یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال لک اخوک الیسربی، تحقیق تو بھول گیا ما وہ بات قال لک جو تو اس سے کہی تھی تیرے بھائی یسربی نے۔ اس نے کہا لا نہیں، وما ارید ان اجوز معهم الا قریبا، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں الا قریبا مگر قریب ہی۔ انہوں نے کہا میں نال جانا ہی نہیں ہے گا، تو بیوقوف نے یہ ایویں رولا پائی جاندے نکل نکل، میں باہر کڑھ کے تے واپس آ جانا اتنے نال ہی، میں آگاہ نہیں جانا ہے گا، آگاہ انہوں نے بھیجنا ہے۔ فلما خرج امیہ تو، اور جب امیہ نکلا، اخذ و شروع والا ینزل منزلا، کہیں بھی وہ پڑاؤ نہیں کرتا تھا، الا اکل بہرہ، مگر اپنے اونٹ کو اکل و رسی باندھتا تھا، باندھ کے رکھتا تھا تاکہ اونٹ آگے پیچھے نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بھاگنے کی ضرورت پڑے تو اونٹ ہی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہہ لو مطلب ایک بندے نو موٹر سائیکل نال کھلاری ہوئی بندہ کک مار کے بھی بھجنا پی سکتا ہے، گاڑی ساتھ کھڑی کی ہوئی سٹارٹ کر کے کسی وقت نکلنا پڑ سکتا ہے۔ فلم یزل بذالک، وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہا، یہ اسی عالم میں رہا، تا قاتل اللہ ببدر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، قتل کیا ببدر، بدر میں۔ چلے غزوہ بدر کے قصے کا بیان، وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول۔ اب یہاں پہ آیات جو ہے نا وہ لے کر آگئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ذلیل تھے، کمزور تھے۔ ذلیل کا معنی ہوتا ہے بے وقت، ذلیل کا معنی ہوتا ہے بے وقت نا، تم ذلیل تھے مطلب تم بے وقت تھے۔ انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے قلیلون، یعنی تم کم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اِذْ قَولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تو نے مومنوں سے کہا، جب آپ نے مومنوں سے کہا، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں نا، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، ہرگز تمہیں کفایت نہیں کرے گی یہ بات، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو اتارے ہوئے ہوں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تم ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور وہ تمہارے پاس اپنی اسی تیزی جوش کے ساتھ وہ آ جائیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا، کس کو؟ نیچے لکھا ہوا ہے ای الامداد بالملائکہ، ای الامداد بالملائکہ، یعنی فرشتوں کے ذریعے جو مدد والی یہ جو بات ہے نا، یہ جو خوشخبری دی گئی ہے، اس کو نہیں بنایا الا مگر بشریٰ لکم، تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور جو مدد ہے وہ نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، یہ سارا عمل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے کافروں یا ان لوگوں کی ایک جماعت کو، کافروں جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ذلیل کرے، فینقلبوا، پھر وہ لوٹیں خائبین، ناکام و رسوا ہو کے۔ واشی نے کہا قاتل حمزہ، تو حمزہ نے قتل کر دیا،
طعیمۃ ابن عدی ابن الخیار، طعیمہ بن عدی بن الخیار کو یوم بدر، بدر کے دن۔ وقولہ تعالیٰ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا کہ أَنَّهَا لَكُمْ، وہ تمہیں ملے گا، یا تو ابو سفیان والا جو قافلہ ہے وہ، اور یا پھر جو قافلہ مکہ سے آ رہا ہے وہ، ان کے ساتھ تمہارا سامنا ہوگا الایا۔ اب آیات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ آیات جو ہیں وہ پڑھ لیں قرآن مجید میں، اور ان کا جو پس منظر ہے اور جو اس کی جو تشریحات تفسیرات ہیں آپ وہ دیکھ لیں، اور اس سے متعلقہ جو احادیث ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق ہیں وہ یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں۔ عبداللہ بن کعب نے کہا، میں نے سنا کعب بن مالک سے، وہ کہہ رہے تھے لم اتخلف الرسول اللہ فی غزوۃ غزاہا، میں اللہ کے نبی سے پیچھے نہیں رہا، فی غزوۃ کسی ایک غزوے میں، غزاہا جو آپ نے کیا ہو، الا فی غزوۃ تبوک سوائے غزوہ تبوک کے، غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر، علاوہ اس کے کہ میں پیچھے رہ گیا تھا غزوہ بدر میں، ولم یعاتب احد، اور کسی ایک کو ڈانٹا نہیں گیا، عتاب نہیں کیا گیا، تخلف عنہا جو پیچھے رہا اس غزوے سے، انما خرج رسول اللہ، اللہ کے نبی، در حقیقت اللہ کے نبی نکلے، یرید عیر قریشن، آپ ارادہ کر رہے تھے قریش کے وہ جو تجارت والا قافلہ تھا اس کا آپ ارادہ کر رہے تھے، حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے دشمن کو، ان کو مطلب ان کو اور ان کے دشمن کو، یعنی آپ کو اور آپ کے دشمن کو جمع کیا، علی غیر میعاد، بغیر معین مدت یا بغیر مقررہ وعدے کے۔ تو اس حدیث میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اشارہ ہے اس آیت کی طرف جو اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے نا بیان کی ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ٹھیک ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ تفصیل ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ اس کو لے کر آئے۔ آگے پھر باب قائم کر دیا اور اس میں آیات لے کر آ گئے غزوہ بدر کے حوالے سے جو جہاد والی آیات ہیں، باب قول اللہ تعالیٰ اذ تستغیثون ربکم۔ ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ امام بخاری کا طرز عمل کیا ہے، ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی باب میں سارا کچھ جناب اکٹھا کر دیا اور ساری آیات اکٹھی کر دیں ایک ہی جگہ اور آگے ساری حدیث، بلکہ سیپریٹ جو کیا کہتے ہیں ضمنی واقعات ہیں یا جزئیات ہیں ان کے لیے باب قائم کر کے احادیث اور آیات جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کی، اور یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آئیں گے، وما جعل اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابھی آپ نے آیت اوپر پڑھی ہے، اِذْ يَغْشَاكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا امن کے لیے، من اس کی طرف سے، تاکہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کا جو ڈر شر ہے یا پریشانی ہے، یہ جو سٹریس ہے، دباؤ ہے، وہ دور ہو جائے، آپ بے خوف ہو جاؤ۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اس نے اتاری تم پر آسمان سے اتارا مان پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کریں، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پلیدی تم سے لے جائے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو وہ مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور قدموں کو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جما دے، ثابت کر دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، اَنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، تو کیا کہتے ہیں ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان لائے، ان کو کیا کہتے ہیں مضبوط کرو، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، کریم میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا الرعب، رعب، فاضربوا فوق الأعناق، گردنوں کے اوپر مارو، گردنوں پر مارو، واضربوا منهم كل بنان، اور ان کے جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں جوڑوں پر یا پوروں پر جو ہے نا وہ مارو، ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ اس وجہ سے یہ جو سارا امر ہے یا حکم ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے پیغمبر کی مخالفت کی ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب،
جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے تو یقین اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ چلیں اب یہ جو آیات ہیں یہ مشہور ہیں، آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، تفسیر میں آپ نے جلالین جب پڑھی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، ویسے بھی مشہور ہیں۔ اب اس میں ان کا جو پس منظر ہے، یہ اس میں جو جزئی اختلافات ہیں جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ اشارہ دیا ہوا ہے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں کہ بھئی اس کے ان میں سے بعض آیات ہیں ان کے کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، کیا ان کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے یا غزوہ فلاں کے ساتھ ہے، تو وہ ضمنی باتیں ہیں نا۔ اب ایک چیز اس کی تفصیلات ہیں، اب آپ وہ دیکھ لیں، آپ نے وہ تفسیر میں خود دیکھ لینی ہے، یا آپ نے ویسے پڑھی ہوئی ہیں، آپ جنہوں نے نہیں پڑھی یا ذہن میں نہیں ہے آپ دیکھ لینا ادھر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ باب ہمیں سمجھ آ جائے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اور باب کے ضمن میں جو احادیث ہیں، جو آیات ہیں وہ سمجھ آ جائے، ان کا جو ربط ہے وہ سمجھ آ جائے، اور اس میں کوئی اگر اختلاف ہے، جو مین جو اختلافات ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، یا ایک چیز کی جو تشریح میں اہل علم کا نقطہ نظر مختلف ہے وہ جس کے اوپر انہوں نے عموماً حاشیہ لگایا وہ سمجھ آ جائے۔ اگر اتنی چیزیں ہم سمجھ لیں تو ایک کتاب بیسکلی بنیادی طور پہ سمجھ آ جاتی ہے، پھر آگے اس کی جو تفصیلات جو ہیں جب آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ پڑھیں ایک ایک چیز کے بارے میں، بہت کچھ آگے جو ہے نا وہ تفصیلات ہیں، سمجھ آئیے؟ ہاں جی، ابھی میں نے وہ چلو بتایا نہیں، میں بتا دیتا ہوں، ذہن میں بات آ گئی۔ آپ صرف یہی نہ دیکھیں جو ادھر لکھا ہوا ہے، آج کل جدید دور میں بہت سی جو چیزیں ہیں وہ نئی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ایک نئے جو ایک چیز کے اوپر نئے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مثلا یہ غزوہ بدر جو ہے یہ کہاں پہ پیش آیا، اس حوالے سے ابھی جو بعض لوگ ہیں جو مذہب پہ اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص اسلام پر یا اسلام کی کتابوں پر، اب چونکہ ہمارا ٹرسٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ ہم ان کو لیتے ہیں، اور ان کتابوں میں سے جو بہترین کتابیں ہیں، یہ بخاری مسلم جو ہے ان کی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک سکم ہے، اور وہ سکم یہ ہے کہ جو جغرافیائی محل وقوع ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا، نہ امام بخاری بیان کرتا ہے، نہ کوئی امام جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مسلم بیان کرتا ہے، نہ کسی اور نے بیان کیا ہے، بس واقعات لکھ دی ہیں۔ اچھا، ان کے بعد والے جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر جغرافیہ جو ہے نا وہ بیان کیا، اور یہ کہا کہ اس کا فلاں فلاں محل وقوع ہے۔ اب میں انشاءاللہ ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہو ٹائم ختم ہو گیا، تو کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا جو ہے نا وہ اختلافات ہیں، جو بہت سے لوگوں نے نا باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ غلط ہیں، اور جو جگہیں جو بیان کی گئی ہیں اور جو واقعات ہیں ان کو غلط جو ہے نا انداز میں بیان کیا گیا، اور ان کی جو پلیسز جو محل وقوع بیان کیے گئے ہیں وہ بھی سارے غلط ہیں، اور وہ ادھر نہیں ہے جو کتابوں میں ہیں، اس پر بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تو جو جدید چیزیں وہ بھی ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ وہ جو اعتراضات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے تو آدمی ان کو بھی سمجھ سکے، اور ان کا جو ہے نا آدمی اس قابل ہو کہ آدمی جواب دے سکے، یا اس کے جو نئے جو چیزیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں، جو پہلو بہت سے پہلو ایسے ہیں ہماری کتابوں میں چیزوں کا ذکر نہیں ہے، وہ نئے کھول کے وہ مطلب ہے نا تحقیقات کر کے وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی بندہ جو ہے نا وہ دیکھ لے، اس سے انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے، اور ایک چیز کے جو بہت سے جو گہرے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف ذہن نہیں گیا ہوتا، نئی جو گتھیاں ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے سامنے آتی ہیں۔ میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، کل یہیں سے ہم شروع کر لیں گے، اور میں کچھ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا میں، اور پھر یاد کرائیے گا مجھے سبق، جب میں شروع کروں گا نا مجھے یاد کروا دیں گے، پھر ہم آگے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔